بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا۔ روزانہ رات کو بدکاری کرتا تھا۔ بڑا مال تھا، بڑی دولت تھی، شراب اور عورت روزانہ اس کا معمول تھا۔ کتنی دولت تھی، کتنا مال تھا، کتنی مستی تھی، کتنی شہوت تھی۔ ایک دن ایک لڑکی کو 60 دینار پر لایا، سونے کے سکے جو تقریباً آج کے پاکستانی 10 لاکھ بنتا ہے۔ جب وہ کمرے میں گیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی۔ کفل نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہیں زبردستی یہاں تو نہیں لایا۔ اس نے کہا، کفل میں عزت دار ہوں، عزت دار کی بیٹی ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، غریبوں کی عزت نیلام ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا، کفل میں عزت دار ہوں، مجھے غربت نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو کفل رونے لگا، کہنے لگا، بہن جس اور عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا۔ جو کچھ دیا وہ ہدیہ، بس تو میرے لیے دعا کر دے، میں بڑا ہی کمینہ انسان ہوں۔ اب کفل کو نہیں پتہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ اس کی آخری رات تھی، کفل مر گیا۔ صبح ہوئی، جیسا اس شخص کا کردار تھا، نہ کوئی اسے غسل دینے آتا، نہ کوئی اسے نہلانے آتا، نہ کوئی اسے کندھا دینے آتا، یہیں گل سڑ کے مر جاتا۔ میں قربان جاؤں اپنے رب العزت پر، کیا کریم رب ہے، بخشنے پر آئے تو ایک لمحے توبہ پر ہر چیز مٹا دیتا ہے۔ صبح ہوئی، لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کے دروازے پر بڑا نورانی الفاظ میں لکھا ہوا تھا، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا کہ اب ہماری اس کے ساتھ دوستی لگ گئی ہے، یعنی لوگوں کفل کا جنازہ پڑھو، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ اب ہم اپنے اگلے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور پوری دیکھیے گا۔ سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ آپ کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عہدہ خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی سے قبل حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاشانہ نبوت میں حرم نبوی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ آپ کو کم و بیش 10 سال حضور کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو روایات کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 6 سال تھی، جبکہ بعض روایات میں 7 سال عمر بتائی گئی ہے۔ 400 درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ ہی میں مقیم رہے، اور مدینہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میری عمر 6 سال تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح ہوا۔ پھر ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے، بنی حارث بن خزرج کے مقام میں اترے۔ پھر مجھے اتنا شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں نے اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی، میری والدہ ام رومان میرے پاس آئی، مجھے زور سے آواز دی، میں ان کے پاس چلی گئی، اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا۔ پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر ہاتھ پھیرا، پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا تو میں نے کمرے میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، خیر و برکت اور نیک فعل کے ساتھ آؤ۔ میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے سنوارا، تیار کیا۔ پھر چاشت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارپائی پر بیٹھے تھے اور ام رومان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی گود میں بٹھا کر کہا، یہ آپ کی اہلیہ ہیں۔ تب بیٹھے ہوئے تمام مرد اور عورتیں گھر سے باہر نکل گئے۔ جب سب لوگ گھروں کو چل دیے تو رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ وفا فرمایا۔ ایک اور روایت جو حضرت اسماء بنت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں، میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زفاف کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی ویسا کھانا موجود نہ تھا سوائے دودھ کے ایک پیالے کے، جس میں سے کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا اور بقیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھیں۔ میں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو رد نہ کرو، پی لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور تھوڑا سا پیا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ بعض روایتوں کے مطابق مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد ذی القعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شاباش ہوئے، اور بعض روایتوں نے 17 ماہ اور شوال کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ اسی ضمن میں ابو جعفر کہتے ہیں کہ ماہ شوال میں بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صف میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شب فاش ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمارے ولیمے پر اونٹ، بکری یا کوئی جانور ذبح نہ کیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں دلہن بن کر آئیں، وہ کوئی عالی شان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، انہی میں ایک حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ گھر یا حجرے کا صحن ہی مسجد نبوی کا صحن تھا۔ حضرت نظام الملک ابو علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اعمالی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں، مجھے وہ فضیلتیں ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہ کی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ میرے پاس ہوتے۔ آسمانوں سے میری برات میں آیات نازل ہوئیں۔ میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا و آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ میرے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب وصال ہوا تو میری ہی باری کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین بھی
میرے ہی گھر یعنی حجرے میں ہوئی۔ آپ نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی۔ ان کا لعاب مسواک کو لگا جو مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کوئی قرآن مجید، میراث، حلال اور حرام کے مسائل میں ماہر نہ تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم پر جب بھی کوئی حدیث مشکل گزرتی اور سمجھ میں نہ آتی تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا جاتا، اس کا علم انہی کے پاس پایا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک زندگی بسر کی۔ 9 سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ان کی عمر 18 برس تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریباً 48 سال تک زندہ رہیں اور 58 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 66 سال کی تھی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن ہوئیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ اور نیچے کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔